میں نے بہن کو پڑھائی کے لیے اپنے پاس گاؤں سے شہر لایا تھا۔ وہ پڑھنے میں بہت ہوشیار تھی۔ میں نے اسے موبائل لے کر دیا، لیکن میری بیوی نے کہا تمہاری بہن لڑکوں سے فون پر بات کرتی ہے۔ اچانک جا کر بہن سے موبائل چھین لیا، مگر اس میں پاسورڈ لگا تھا۔ بہن کو کہا پاسورڈ بتاؤ، مگر اس نے نہیں بتایا، یہاں تک کہ اسے مارا بھی، مگر پاسورڈ نہیں بتا رہی تھی۔ میرا شک یقین میں بدل گیا۔ بہن کو واپس گاؤں بھیج دیا اور موبائل ریسیٹ کر کے واٹس ایپ کا چیٹ بیک اپ کیا تو سارا ڈیٹا سامنے آ گیا۔ میسیجز پڑھ کر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میری بیوی نے میری بہن کو آج ہفتہ ہونے کو تھا، مگر میری تمام تر کوششوں کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ کوئی حل نہیں نکل رہا تھا اس مسئلے کا۔ میں کیا، میرا دوسرا بھائی جو اس سے بڑا اور مجھ سے چھوٹا تھا، میری بیگم، سب نے بہت بار کوشش کی، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ ضد پر چٹان کی طرح قائم، بس ایک ہی بات کہی جا رہی تھی، پہلے ہی دن سے ہی جو بھی کرنا ہے کر لیں میرے ساتھ، مگر میں اپنے موبائل کا پاسورڈ تم لوگوں کو کبھی نہیں دوں گی، اور ایسا کرنا میری مجبوری ہے۔ ہم نے ہر طرح سے کوشش کی، سختی، نرمی، یہاں تک کہ مار پیٹ تک کی نوبت آ گئی تھی، مگر وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ ہفتہ گزرنے کو تھا اور اب میری برداشت جواب دے رہی تھی۔ میں نے ہر طریقہ آزما لیا تھا، لیکن اب آخری طریقہ رہ گیا تھا جو آزمانا باقی تھا۔ میں نے اس کا موبائل اٹھایا جو میں ہفتہ پہلے ہی اپنے قبضے میں لے چکا تھا، اور اس کے کمرے میں گیا جہاں وہ کتاب کھولے گمسم بیٹھی تھی۔ میرے کمرے میں داخل ہونے کی آڑ سے ہی وہ سوچوں کی دنیا سے واپس لوٹی اور مجھے مخاطب کیا، بھائی جان آئیے بیٹھیے، اور ساتھ ہی ایک مختصر سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی جو دکھ چھپانے کا ایک بہانہ تھا۔ یہ وہی شائستہ تھی جس پر میں نے پچھلے ایک ہفتے سے کیا کیا سختی نہیں کر رکھی تھی۔ وہ کھڑی ہوئی اور میرے بیٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ میرے بیٹھنے کے ساتھ ہی وہ بھی بیٹھ گئی۔ نظریں جھکائے وہ میرے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ میں نے پوچھا یہ تھا کہ وہ اچانک سے اوپر دیکھ کر حیرت بھری آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ وہ شاید پھر سے کسی طرح کی سختی کی توقع کر رہی تھی، مگر یہ سوال اب اس کے چہرے پر اطمینان اور مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ تمام تر سختیاں بھول کر وہ کس گلاب کی طرح کھل اٹھی۔ پڑھائی تو بہت اچھی جا رہی ہے، آپ کو پتہ ہے میں نے کالج میں تقریری مقابلے میں دوسری پوزیشن لی ہے۔ رکے میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ وہ اٹھی، الماری سے ایک شیلڈ اور کچھ کاغذ اٹھا کر لائی۔ یہ دیکھیے میری شیلڈ مجھے انعام میں دی گئی ہے۔ میں نے شیلڈ کو دیکھا جس پر دوسری پوزیشن لکھا ہوا تھا۔ پھر اس نے مجھے اپنا ٹیسٹ دکھایا۔ یہ دیکھیے آج میں نے ٹیسٹ میں ٹاپ کیا۔ ٹیسٹ دیکھا تو 20 میں سے 19 نمبر کے ساتھ ہی ویری گڈ لکھا ہوا تھا۔ اس کی خوشی چہرے سے صاف ظاہر ہو رہی تھی، جیسے وہ انتظار میں تھی کہ کب کوئی آئے اور وہ اپنی خوشی اس کے ساتھ شیئر کر سکے۔ میں نے وہ سب ایک طرف رکھ دیا۔ شائستہ تمہیں پتہ ہے میں کس سلسلے میں آیا ہوں؟ میرا یہ کہنا تھا کہ اس کے چہرے کی ساری خوشی یکدم اداسی میں بدل گئی۔ آنکھوں سے خوشی کے تمام تر آثار غائب ہو گئے اور وہ کسی مجسمے کی طرح مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے موبائل اس کے سامنے رکھا اور وہی مطالبہ دہرایا، پاسورڈ ڈالو اور موبائل کو کھولو۔ اس بات پر وہ مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ جس خوشی، جس مان سے مجھے اپنے انعامات دکھا رہی تھی، وہ میں نے لمحے بھر میں توڑ دیا تھا۔ میں نے پھر اپنی بات دہرائی، شائستہ موبائل میں پاسورڈ ڈالو اور اس کو کھولو۔ شائستہ نے سر نفی میں ہلا کر انکار کر دیا۔ بھائی جان میں نہیں کر سکتی ایسا، مجبور نہ کریں، میں درخواست کر رہی ہوں آپ سے۔ آپ کے لیے میں اپنی جان بھی دے سکتی ہوں، مگر میں پھر سے آپ سے گزارش کرتی ہوں، مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا، مجھے مزید مجبور نہ کریں، میں ہاتھ جوڑتی ہوں آپ کے سامنے۔ اور یہ کہتے ہوئے شائستہ نے ہاتھ جوڑ لیے۔ اس کی ضد دیکھ کر مجھے غصہ آیا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں لگتا ہے تم ایسا نہیں کر سکتی تو پھر بھی میں تمہاری مزید کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ آج سے میں تمہارا خرچہ اٹھانے کا ذمہ دار نہیں ہوں، بلکہ آج سے نہ تم میری بہن ہو اور نہ ہی میں تمہارا بھائی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ شائستہ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ مجسمے کی طرح ساکت بیٹھی وہ بنا ہلے مجھے دیکھ رہی تھی۔ گالوں پر سے آنسو بہتے چلے گئے اور میں نے سینے میں پتھر کا دل رکھے ہوئے انسان کی طرح پہلے اس کے معصوم چہرے پر خوشی کے آثار کو کچل دیا، پھر میں نے اسے مزید مشکل میں ڈال دیا جہاں سے وہ چاہ کر بھی نہیں نکل سکتی تھی۔ میں اس کے کمرے سے نکل چکا تھا
میرے اس کے کمرے سے نکلنے کے بعد کے مناظر کیسے ہونے تھے میں یہ تو نہیں جانتا، مگر میں اندازہ لگا پا رہا تھا کہ وہاں دکھ، اداسی، افسوس اور غم کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ لیکن میرے دل پر سختی کی مہر لگ گئی تھی۔ میں نے جس سختی کا برتاؤ کیا تھا شاید ہی کوئی اور کرتا، وہ بھی اپنی سگی بہن کے ساتھ۔ رات کو میں نے اپنی بیوی اور چھوٹے بھائی کے سامنے ساری بات رکھ دی، ان کو بھی بتا دیا کہ آج سے شائستہ یہاں نہیں رہے گی، میں اسے واپس اپنے آبائی شہر بھیج رہا ہوں، والدین کے پاس۔ یہاں میں مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ صبح ہوتے ہی میں کام پر چلا گیا اور چھوٹا یونیورسٹی جانے لگا۔ شائستہ کالج جانے کی تیاری کر چکی تھی، مگر میری بیوی نے اسے سمجھا دیا تھا کہ آج تمہارا بھائی تمہیں بس بیٹھا کر دوسرے شہر کے لیے چھوڑ دے گا، مزید پڑھائی اور یہاں رہنا ممکن نہیں رہے گا۔ وہ بنا کچھ کہے خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری بیوی بہت خوش تھی، مگر دکھاوے کا افسوس کر رہی تھی۔ شام کو میں دکان بند کر کے آیا تو میرا چھوٹا بھائی یونیورسٹی سے واپس اسے بس اسٹیشن تک چھوڑنے گیا تھا۔ میری بیوی میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی کہ آج میں شائستہ کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی، مجھے یہ خط ملا ہے۔ میں نے سوچا پھاڑ کر پھینک دوں، مگر پھر خیال آیا کہ ایسا کرنے سے تمہیں اصل معاملے کا اندازہ کیسے ہوگا۔ میں نے خط پکڑا اور اسے پڑھنے لگا۔ خط پڑھتے پڑھتے میرا شک یقین میں بدل گیا کہ اسی وجہ سے شائستہ اپنا موبائل پاسورڈ دینے سے ہچکچا رہی تھی۔ محبت بھرا خط جو کسی لڑکے کے طرف سے لکھا گیا تھا، جس میں بے شرمی اور بے غیرتی کی تمام حدیں پار کی گئی تھی۔ ملنے کی باتیں، ملاقات کی حال احوال، اور جب ملاقاتیں ہوئی تھیں سب سے حاصل کردہ مزے بڑے ڈھٹائی سے لکھے گئے تھے۔ میری ضبط اور برداشت کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ میں نے خط پھاڑ کر چولہے پر رکھ کر جلا دیا، مگر آگ کی تپش سے زیادہ وہ خط مجھے جلا رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شائستہ اس حد تک کرے گی۔ میرے زیادہ لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا تھا۔ یہی سوچتا ہوا میں بیڈ پر لیٹ گیا، مگر نیند آنکھوں سے غائب ہو چکی تھی۔ میں اپنے آپ کو ایک قصوروار ٹھہرا رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی شائستہ کو اپنے ساتھ اس شہر میں لانے کی؟ وہاں وہ 7ویں جماعت میں پڑھ تو رہی تھی، پھر بہتر تعلیمی ادارے میں داخلہ دلوانے کا بھوت میرے ہی سر پر کیوں سوار ہو گیا تھا؟ میں اسے یہاں لے کر آیا اور اب ہاسٹل کے بجائے مجھے اور میرے چھوٹے بھائی دانیال کو چھوٹا سا گھر کرائے پر لینا پڑا، کیونکہ اب شائستہ بھی ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ میں نے دانیال کے ساتھ ساتھ شائستہ کو بھی ایک اچھے سکول میں داخل کروا دیا۔ خرچہ بڑھنے لگا تھا، مگر میں اچھا کما لیتا تھا تو مالی اعتبار سے زیادہ مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ شائستہ نے پہلے ہی سال کمال دکھایا اور 4تھی پوزیشن حاصل کی۔ سالانہ امتحانات میں میں بہت خوش تھا، اور شائستہ بھی۔ ہاں، دانیال کو تھوڑا سا مسئلہ تھا کیونکہ وہ اتنا اچھا نہیں تھا پڑھائی میں، اور شائستہ اسے اس بات سے چھیڑتی رہتی تھی کہ تم کسی کام کی نہیں ہو، پڑھائی تم کرتے نہیں اور کوئی ڈھنگ کا کام تمہیں آتا نہیں، بس ایک ہی کام آتا ہے کہ دن میں 5-6 مرتبہ کھانا کھا لوں۔ دانیال اس سے بڑا تھا، مگر دونوں کی نوک جھوک بڑے مزے کی ہوتی تھی۔ میں دونوں طرف کے لفظی گولہ باری سے خوب مزے لیتا۔ شائستہ کے جوابات بہت اچھے اور مزیدار ہوتے، مگر جب کبھی کبھی دانیال برتری لے جا رہا ہوتا تب میں بیچ میں کود پڑتا اور شائستہ کی ہاں میں ہاں ملا کر دانیال کے خلاف اس کی لفظی گولہ باری میں مدد کرتا۔ یوں تو میں 12.5 سال شائستہ سے بڑا ہوں، مگر میرے لیے وہ ہمیشہ میری بہن کم اور میری بیٹی زیادہ رہی، کیونکہ وہ میرے ہاتھوں میں پل کر جوان ہوئی۔ وہ بھی مجھ سے اتنی ہی عقیدت رکھتی، میری ہر ایک چیز، ہر پسند ناپسند کا خیال رکھتی۔ اب یہ مکمل گھر بن چکا تھا۔ ہم ہاسٹل میں جس طرح رہ رہے تھے، یہاں آتے ہی کچھ ہی عرصے میں ہمیں گھر جیسا ماحول ملنے لگا۔ پہلے سال شائستہ نے کام کرنا سیکھ لیا، اب وہ کھانا بناتی، کپڑے بھی دھوتی، استری کرنا، گھر کے دیگر کام کرنا، سب اب اس نے اپنے ذمے لے لیا تھا۔ میں بھی ناشتہ بنا دیتا تھا تاکہ اس کو مشکل نہ ہو۔ صبح صبح چھٹی والے دن کپڑے دھونے اور استری کرنے میں بھی ہاتھ بٹاتا تاکہ اس پر بوجھ نہ پڑے۔ دانیال سے تو وہ زبردستی کام کرواتی اور ہر بار ڈھیٹ بن کر کام سے بھاگنے کے 100 طریقے اور 100 بہانے ڈھونڈتا، مگر وہ بھی دانیال کی رگ رگ سے واقف تھی۔ تب تک وہ بھی نہیں ہلتی جب تک دانیال سے مقرر کردہ کام نہ کروا لیتی۔ گھر میں ایک الگ سا سکون ملتا۔ وقت گزرتا گیا اور شائستہ پڑھائی میں بہتر سے بہترین ہوتی گئی اور گھر سنبھالنے کے طور طریقے بھی سیکھ گئی تھی۔
میٹرک میں پہنچی تو آبائی شہر سے والدین کا ایک دن فون آیا کہ شائستہ کے ماموں اس کا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے مانگنے آیا ہے، تمہاری رائے جاننی ضروری ہے۔ میرا تو گلا خشک ہو گیا کہ اتنی نازوں سے پلی لڑکی کو کس طرح یوں کسی اور کے سپورٹ کر سکتا ہوں، لیکن دنیا کا دستور ہے اور اس طرح انسانی نسل چلنی ہے آگے۔ لیکن میں نے وقت مانگ کر بات کو فی الحال ٹال دیا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ دوبارہ والدین کا فون آیا کہ وہ لوگ آج پھر آئے تھے، جواب مانگ رہے تھے۔ مجھے لگا اب بات کرنی ضروری ہے۔ میں نے کل تک کی مزید مہلت لی اور رات کو شائستہ کو بٹھا کر اس سے اس کی رائے پوچھی، مگر اس نے پڑھائی کا کہا، جس پر میں نے بتایا کہ وہ لوگ 3-4 سال میں شادی نہیں کرنا چاہتے۔ یہ سننا تھا کہ اس نے مجھے اختیار سونپ دیا کہ جو آپ کو بہتر لگے۔ میں بھی تھا، اس کا دوست بھی اور باپ بھی۔ مجھ سے بہتر کون جانتا تھا کہ وہ ابھی اس سب میں پڑھنا ہی نہیں چاہتی تھی، سو میں نے اس کے سامنے فون ملا کر انکار کر دیا۔ میرا فون بند کرنا تھا کہ وہ خوشی کے مارے یکدم مجھے گلے لگا کر میرا شکریہ ادا کرنے لگی اور پھر شرما کر باہر نکل گئی۔ میٹرک کے امتحان قریب آئے تو گھر کے کام کا بوجھ میں نے اپنے سر لے لیا تاکہ شائستہ کا پڑھائی کا حرج نہ ہو، مگر اس نے دانیال پر زبردستی آدھے کام تقسیم کیے۔ کچھ دن اس نے کام میں ہاتھ بٹایا مگر پھر وہیں بہانے کر کے نکل جاتا۔ میں نے پھر ایک کام والی رکھ لی کیونکہ میں بھی سارا کام نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے شائستہ سے کہا کہ اگر اچھا نتیجہ آیا تو میں تمہیں موبائل فون لا کر دوں گا۔ وہ حیرت اور خوشی سے میری طرف دیکھنے لگی، لیکن پھر کسی خیال سے آنکھوں میں خوشی کی لہر غائب ہو گئی۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی، میں تو لڑکی ہوں، میں موبائل فون کس طرح استعمال کر سکتی ہوں؟ جب ہمارے رشتہ داروں کو پتہ چلے گا تو وہ کس طرح کی باتیں کریں گے ہم پر۔ میری ہنسی نکل گئی اور اسے سمجھایا کہ دنیا کی فکر مت کرو، تم بس پڑھائی پر دھیان دو، اچھے رزلٹ کی صورت میں 50,000 تک کا موبائل میری طرف سے ہوگا۔ وہ ہنسی اور چلاکی سے ایک اور سوال کر رہی تھی۔ اگر رزلٹ بہت اچھا ہوا تو میں نے فوراً کہا کہ پھر 1,00,000 تک کا جو بھی موبائل تمہیں پسند ہوگا وہ دلوا دوں گا۔ 1,00,000؟ اس نے الفاظ دہرا کر میری طرف حیرت بھری آنکھوں سے دیکھا۔ امتحانات ہو گئے اور میں نے جب پوچھا کہ امتحان کیسے ہوا تو وہ بڑی امید سے کہنے لگی، انشاءاللہ آپ کے 1,00,000 خرچ ہو جائیں گے۔ ہم دونوں اس بات پر خوب ہنسے۔ پھر وہ رزلٹ تک مجھے بار بار سمجھاتی کہ 1,00,000 پہلے سے سنبھال کر رکھ لینا، اور جب رزلٹ آیا تو شائستہ پورے شہر میں 7ویں پوزیشن پر تھی۔ اسکول اور اپنے قریب کے علاقے کے تمام اسکولوں میں وہ ٹاپ کر چکی تھی۔ میرے پاس اس دن بدقسمتی سے 1,00,000 پورے نہیں ہو رہے تھے، تو میں نے بنا بتائے شائستہ کو اپنے ایک دوست سے ادھار لے لی۔ میں فوراً ہی شائستہ کو لے کر موبائل فون کی دکان پر گیا اور دکاندار سے 1,00,000 تک کا موبائل فون دکھانے کو کہا۔ شائستہ نے منع کر دیا، نہیں، اتنے مہنگے فون کی کیا ضرورت، اب 40-50 ہزار تک کو کوئی دکھا دیں۔ 42,000 کا فون لے کر جب ہم گھر آئے تو میں نے بقیہ 58,000 اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ دانیال یہ سب دیکھ کر دل ہی دل میں شائستہ پر غصہ ہو رہا تھا کہ اسے تو کبھی اتنے پیسے نہیں ملے اور نہ ہی موبائل فون ملا ہے، لیکن وجہ اسے بھی پتا تھی، اسی لیے خاموشی سے یہ سب دیکھتا رہا۔ وہ بہت خوش تھی اور ہم سب بھی۔ میری شادی کے لیے والدین نے لڑکی ڈھونڈی اور میری شادی ہو گئی۔ شائستہ کی اپنی بھابھی سے بہت جلد دوستی ہو گئی اور اب وہ کالج سے آ کر بھابھی کا ہاتھ بٹانے لگی۔ کچھ عرصے بعد ہی شائستہ الگ تھلگ رہنے لگی۔ زیادہ تر وقت اس کا موبائل استعمال کرتے گزرتا۔ میں کبھی ہنسی مذاق میں شکوہ کرتا کہ موبائل نے ہمارا وقت بھی شائستہ سے لے لیا، تو کہتی کہ ایسا نہیں ہے، کالج کی سہیلیوں کا گروپ ہے، اس میں گپ شپ لگاتے ہیں اور پڑھائی کا بوجھ اب بڑھ گیا ہے تو وہ بھی ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ میری بیوی سے بھی اب وہ دور دور رہنے لگی تھی۔ بیوی نے ایک دن کہا کہ شائستہ کے رشتے کے لیے میرے گھر والے آنا چاہتے ہیں، لیکن میں نے صاف کہہ دیا کہ شائستہ کی مرضی سے ہوگا، جو بھی ہوگا۔ بات وہیں دفن ہو گئی۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ شائستہ کے مزاج میں تبدیلی آتی گئی۔ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرنے لگی اور ہر وقت موبائل میں لگی رہتی۔ ایک دن میری بیوی نے کہا، ہو نہ ہو کسی لڑکے سے بات کرتی ہے۔ میں نے غصہ ہو کر اسے ڈانٹا کہ کیا الٹا سیدھا بول رہی ہو، اور کچھ دن بعد اس نے دوبارہ وہ بات دہرائی اور مجھے چیلنج کیا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو جو سزا چاہے مجھے دیں، مگر پہلے اس کا موبائل چیک کر کے دیکھ لیں۔ میں نے اگلے دن باتوں باتوں میں پوچھا مگر کوئی حل نہیں نکلا۔ دوسرے ہی روز جب وہ کالج گئی تو بیوی نے شائستہ کا موبائل مجھے دے دیا۔
کہ جب آئے تو میرے سامنے اسے کہنا کہ کھولے۔ جیسے ہی وہ کالج سے آئے تو میں نے اسے موبائل کھولنے کا کہا تو شائستہ کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور چلے گئے۔ وہ پریشان ہو گئی۔ میں نے دوبارہ پوچھا مگر وہ موبائل کھولنے سے مکمل انکاری تھی۔ اب پچھلے کئی دنوں سے وہ سختی جاری تھی اور آج بلا آخر میں نے اسے بھیج دیا تھا واپس اپنے آبائی شہر، مگر موبائل اب بھی میرے پاس ہی تھا۔ اور جب میں موبائل کو دیکھتا مجھے شائستہ پر سخت غصہ آتا اور وہ خط، مجھے بہت غصہ آ رہا تھا کہ میں نے اتنی آزادی دے رکھی تھی اس کو، تو اس نے کیوں غلط فائدہ اٹھایا۔ دکان بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کیونکہ آج گاہک نہ ہونے کے برابر تھا، تو ان سوچوں سے دھیان بھٹکانے کے لیے موبائل نکال کر ویڈیوز دیکھنے لگا۔ ٹک ٹاک پر ویڈیوز دیکھتے دیکھتے ایک ویڈیو نظر سے گزری جس میں واٹس ایپ کا ڈیلیٹ شدہ ڈیٹا بیک اپ کے ذریعے واپس کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا تھا۔ میرے دماغ میں اچانک سے خیال آیا کہ اگر میں موبائل کو ریسٹور کر کے واٹس ایپ پر طریقہ آزماؤں تو ہو سکتا ہے کہ کام بن جائے۔ گھر آتے ہی میں نے موبائل ان لاک کر کے ریسٹور کرنے کا طریقہ انٹرنیٹ سے سیکھا، پھر واٹس ایپ پر وہی طریقہ استعمال کیا اور موبائل کے سارے میسیجز واپس آ گئے، مگر میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں جب میں نے اس میں ایک لڑکے سے اس کی بات چیت کو پڑھنا شروع کیا۔ شائستہ نے جب لڑکے سے نمبر کے متعلق پوچھا تھا کہ کس نے دیا تو کہنے لگا تمہاری بھابھی نے، اور پھر پڑھتے پڑھتے مجھ پر سارے راز کھل گئے کہ شائستہ کیوں موبائل کھولنے سے انکاری تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، میری اپنی بیوی تھی جس نے شائستہ کو اس جال میں پھنسانے کی کوشش کی تھی کہ وہ اپنے بوائے فرینڈ سے شائستہ کی شادی کروا کر شادی کے بعد بھی تعلق رکھنے کا ارادہ رکھتی تھی، اور وہ صرف اور صرف شائستہ سے اس کی شادی کروا کر اسے گھر کا داماد بنا کر ہی ممکن تھا۔ یہ سارے راز لڑکے نے خود شائستہ کو بتا رکھے تھے، کیونکہ شائستہ نے جس حسن اخلاق سے اس لڑکے کو ہینڈل کیا تھا وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی بہت ہی با کردار لڑکی ہے۔ مگر اچانک سے موبائل میرے پاس آ گیا تھا اور وہ جلد بازی میں سمجھ نہیں پائی کہ وہ کیا کرے۔ اس صورتحال میں پہلے جب کبھی مشکل آتی تو میرے پاس آتی، لیکن اب کہاں جاتی کیونکہ مشکل بھی میں نے ہی ڈال دی تھی۔ میں نے وہ سب پڑھ لیا تھا اور اب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ جال کس نے بچھایا تھا، اور اس خط کے پیچھے بھی کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی ہی تھی۔ شائستہ نے کئی دنوں کی سختی مار پیٹ برداشت کر لی مگر ایک لفظ نہیں بولی۔ مجھے کچھ نہیں معلوم تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے ایسی صورتحال میں۔ اپنی بیوی کے سامنے ساری سچائی رکھ دی۔ پہلے تو وہ مکر گئی، مگر جب میں نے 2 سے 3 تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیے تو وہ سب کچھ سچ سچ اگلنے لگی اور معافیا مانگنے لگی کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، وہ آئندہ نہیں کرے گی ایسا۔ بات یہاں تک ہوتی تو میں معاف کر دیتا، مگر جب میں نے خط اور خط میں کی گئی باتوں اور ملاقاتوں کا پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ یہ بھی اسی سے ہوا تھا، اور اس نے مزید بتایا کہ وہ شائستہ کے کردار کو خراب کرنے کے لیے سب کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ معافیا مانگتی رہی مگر میں نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ شادی کے صرف 10 مہینے ہو چکے تھے مگر مجھے لگا میں اس قید میں برسوں سے تھا۔ میں نے جذبات میں آ کر جو فیصلہ کیا وہ نہیں معلوم غلط تھا یا صحیح۔ میں نے پھول جیسی نازک اور معصوم بہن کے ساتھ اتنی زیادتی کی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ میں جا کر اس کے پاس بیٹھتا، اس سے پوچھتا کہ کیا مسئلہ ہے جس سے وہ یہ سب کرنے لگی ہے، اتنا بدلاؤ آنے لگا ہے اس میں۔ لیکن میں نے کیا کیا؟ شائستہ کے ساتھ اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، اس پر شک کرنے لگا، اور مجھے یقین ہے وہ وہیں حوصلہ ہار گئی تھی، کیونکہ جب آپ کے اپنے بھی آپ پر شک کرنے لگیں، آپ کے با کردار ہونے کی گواہی دینے سے انکاری ہوں تو تب انسان حوصلہ ہار ہی جاتا ہے۔ میں نے اپنے اندر جھانکنے کی ہمت تک نہیں کی، میں خود سے بھی خوف زدہ ہونے لگا تھا۔ بیوی کو طلاق دینے کی خبر والدین تک پہنچ گئی تھی اور شائستہ سمجھ گئی تھی کہ کیا وجہ بنی ہوگی۔ والدین فون کرتے میں نظر انداز کر دیتا، شائستہ تو دن میں 8-10 مرتبہ مجھے فون کرتی، مگر میں کیا جواب دیتا؟ کیا کہتا کہ میں نے اس کے کردار پر شک کیا تھا تبھی اسے واپس بھیج دیا تھا؟ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ 2 دن بعد میرے والدین مجھے ملنے آئے، شائستہ بھی ساتھ آئی تھی۔ میں بہت ہی دل میں شرمندہ تھا کیونکہ مجھے پتا تھا اب پھر سے وہ لوگ وہی وجہ پوچھیں گے اور میرے زخم پھر سے تازہ ہو جائیں گے۔ میں نے اپنی کوتاہی کی پوری داستان بیان کر دی۔ شائستہ رو رہی تھی جبکہ رونا مجھے چاہیے تھا، لیکن پتھر دل انسان کیسے رو سکتا ہے؟ بھلا رونا تو اسے آتا ہے جو احساس رکھتا ہو دوسروں کے درد اور تکلیف کا۔ میں نے شائستہ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی
اور اس نے میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے کہا کہ مجھے شرمندہ نہ کرے. میرا دل آپ کے لیے صاف ہے. یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ شائستہ مجھے کچھ ہی لمحوں میں معاف کر دے گی. دانیال بھی ان سب سختیوں اور باتوں پر نادم تھا جو ان 8-10 دنوں میں اس نے شائستہ سے کر رکھی تھی. سب کچھ معمول کے مطابق آ چکا تھا اور یہ سب شائستہ کی وجہ سے ممکن ہوا تھا کیونکہ اس نے اسی ہنسی خوشی سے ہم سب کو ٹریٹ کرنا شروع کر دیا تھا جو پہلے وہ کیا کرتی تھی. دل اس کا بھی ٹوٹا تھا مگر اس کے باوجود ٹوٹے دل کے ساتھ وہ 5-6 دن جو والدین ہمارے پاس رہے شائستہ نے بہت پیار سے گزارے. لیکن جس دن والدین کے واپسی کا پروگرام تھا اس دن شائستہ نے بھی اپنا سامان پیک کر دیا تھا. مجھے لگا سب واپس ٹھیک ہو چکا ہے مگر اتنا گہرا زخم اس معصوم سی لڑکی کے دل پر لگا تھا کہ وہ یہاں رکنا نہیں چاہ رہی تھی. میں نے اسے احساس شرمندگی سے بس اتنا ہی کہا تھا کہ شائستہ تم کہاں جا رہی ہو؟ تم شاید اب ہم سب سے بیزار ہو گئی ہو. میرا یہ کہنا تھا کہ وہ دوبارہ بیگ کمرے میں رکھ کر آئی جیسے وہ چاہ رہی تھی کہ کوئی اسے روکے. وہ خود بھی رک جاتی مگر وہ نہیں چاہ رہی تھی کہ وہ زبردستی یہاں رک جائے. ہم پھر سے ہنسی خوشی رہنے لگے مگر مجھے ہمیشہ اندر ہی اندر ندامت باقی رہی. یہ شائستہ کا ظرف ہی تھا جس نے کبھی غلطی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ کہیں ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. لیکن میں سبق سیکھ چکا تھا کہ کبھی یک طرفہ فیصلہ کرنا صحیح نہیں ہوتا. ہر مسئلے کے حل کے لیے تصویر کے دونوں رخ دیکھنے کے بعد ہی کسی نتیجے پر پہنچنا چاہیے. نہیں تو یک طرفہ فیصلہ آپ کو شرمندگی ندامت اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں دے سکتا.